تو خان صاحب نے اصل میں جو تحریک عدم اعتماد ہے نا اس کو بہت دل پر لے لیا ہے اور اس سے وہ نکل نہیں پا رہے. بڑی ایک شاکنگ ہے ان کے لیے. حالانکہ اگر آپ پارلیمانی جمہوریت میں دیکھیں تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا منظور ہونا یا اس کا مستعفی ہونا یا اس کی جماعت کا اس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کرنا یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں. اب دیکھیے برطانیہ میں حال ہی میں کیا کچھ ہوا. لیکن سر یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب جو ہیں دیکھیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر دوسری طرف ایک نقطہ یہ بھی تو میں اٹھانا چاہوں گا آپ کے سامنے بھی کہ اس کا تو پھر سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کال کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب خود اعلان کریں کہ میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا, میں ان سے نہیں ملوں گا, اور جو حالیہ چند ماہ کے اندر ملاقاتیں ہوئیں ان سے پیچھے ہٹتا ہوں اور سیاستدانوں سے ڈیل کریں گے. ان کا کردار ہی نہیں ہے. یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے, نیوٹرل رہنا ہے, یہ کہہ دیں. المیہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں جو اپنے حریف ہیں نا ان کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں دو فریق ہیں, ایک وہ اور ایک فوج. بڑی عام بات آپ نے کی ہے ویسے. اب جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بیان دیا تھا کہ بر صغیر میں دو طاقتیں, ایک کانگریس اور ایک برطانیہ اس کی حکومت. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا فوراً نوٹس لیا, جواب دیا کہ نہیں ایک تیسری طاقت بھی ہے, وہ مسلمان ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف دو طاقتوں کو تسلیم کرتے ہیں, ایک ان کی اپنی طاقت اور ایک فوج کی طاقت. اور انہوں نے جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت اپنی اپوزیشن کے معاملات انہوں نے فوج کے سپرد کر دیے تھے کہ وہ ان سے ڈیل کرے. اب ظاہر ہے کہ اسد عمر صاحب بھی کل ایک انٹرویو میں کچھ ایسی بات کر رہے تھے کہ بالکل جو حکومت کو جب ضرورت ہوتی تھی تو جو مقتدرہ ہے وہ حرکت میں آتی. فوج کو دیکھیے اس کو اکتاہٹ ہو گئی. اب نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے کھلم کھلا پر جنرل باجوہ کا نام لیا جلسے میں گجرانوالہ کے, جنرل فیض حمید پر تنقید کی, اور اس کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ فوج کو یہ سوچنا پڑا کہ بھئی ہم اس یہ جو کارب خیر ہے اس میں کہاں تک شریک رہیں گے. یعنی ایک تو جو آپ کے سیاسی کام ہیں, ممبروں کو اکٹھا کرنا, اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنا, اس کے ساتھ معاملات کرنا, یہ سارے کام خود حکومت کو کرنے چاہیے. ہم کب تک یہ کام پاپڑ بیلتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے, یہ ہمارے پاس کا نہیں. اب باجوہ صاحب جو ہیں اب ان پہ تنقید بھی ہو رہی نا, یعنی وہ کوئی یعنی ان کا جو رول ہے گزشتہ 6 سال میں وہ اس کا یعنی اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس پر نقطے اٹھا رہے ہیں لوگ اور ان سے جواب طلب کر رہے ہیں. اور اس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ذمہ داری باجوہ صاحب کی ہے اور وہ اتنا انوالو ہو گئے. اب وہ ہو گئے یا پھنس گئے, یہ بات کی بات ہے. تو جب آپ ہر معاملہ جو ہے دیکھیں نا, ایک تو جو قومی معاملات ہیں, آپ کے فیٹف کا معاملہ ہے, ریکوڈک کا معاملہ ہے, خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں. اگر آپ ان پہ فوج کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو وہ تو نظر بھی ہوا بھی ان کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کرنا چاہیے جہاں قومی ایجنڈا جو ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو ممبر ناراض ہیں ان کو آپ منا لیں اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو آپ دھمکا دیں یا ان کو آپ ہمارے ساتھ ملا دیں, تو یہ جو بات تھی نا یہ تجاوز کر گئی اور اس کے نتیجے میں وہ صورتحال پیدا ہوئی. اب خان صاحب ایک بات سمجھیں, ہمیں تو ان کا بڑا احترام ہے کہ فریق دو ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک ان کے مخالف, ایک ان کے مخالف, سیاسی مخالف. ہاں باقی اگر یہ اس سے وہ نکل آئیں, جتنا جلدی وہ اس وہمے سے نکلیں گے اتنا ان کے حق میں بھی اچھا ہوگا, فوج کے حق میں بھی اچھا ہوگا. ویسے ابھی جو تازہ اور سیاست کے حق میں بالکل آپ درست, تازہ جو انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے نا سر صورتحال کو دیکھ کر, یہ جو انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی اس میں ہم پروگرام میں بات بھی کریں گے, اس کے محرکات جو بھی ہوں, لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس اعلان یا ان کے بقول ایک ماسٹر سٹروک ہے, اس کے نتیجے میں انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہوگی. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ انگیجمنٹ کس سے مانگ رہے ہیں, کیا فریق دوم سے مانگ رہے ہیں یا
ان سے مانگ رہے ہیں جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں. انہیں سے مانگ رہے ہیں نا. وگرنہ تو اگر شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے یا مولانا فضل الرحمان سے مانگتے ہوتے تو وہ تو بات پھر کو اور ہو جاتی، بیٹھ جاتے ان کے ساتھ. دیکھیے یہ ایک بڑی ایک خلجان ہے جس میں مبتلا ہو چکے، اس سے نکلنا ہوگا. ٹھیک، چلیں وہ آگے چلتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس مگر کی یہ بات میں آپ بھی کو کریں گے اور بتاؤں، تحلیل اب لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ اور باجوہ صاحب کا جو رول ہے، اب اس پہ ہم ایک دن میں تو کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتے، سمیٹ نہیں سکتے. ان کی بھی کچھ مشکلات تھیں جس وقت وہ آئے تھے، اس کا بھی ایک پس منظر تھا اور نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ہنگامہ برپا تھا اور ڈان لیگس انہوں نے ورثے میں لیے تھے. ڈان لیگ ورثے میں مل گئی اور وہ اس کو دیکھیے. اور جب انہوں نے جب وہ ٹویٹ کی آپ کے ریجیکٹڈ ہمارے دوست آصف غفور صاحب نے، پھر اس کے اوپر جو رد عمل آیا نواز شریف صاحب کا، اور پھر جب انہوں نے اس کو واپس لیا تو پھر اس پر جو فوج کے اندر رد عمل ہوا، تو یہ ایک ماحول ایسا تھا کہ اس میں یہ چیزیں پک رہی تھیں. اب باجوہ صاحب اس کو کس حد تک دور کر سکتے تھے، پانی چھڑک سکتے تھے، لیکن پانی چھڑک پائے نہیں. تو جب ایک پہلی دفعہ ان کا ٹکراؤ ہو گیا مسلم لیگ نون سے، اس کے اتحادیوں سے، اور اس کے بعد جب وہ پیچھے ہٹے ہیں تو پھر خان صاحب سے.